بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے کیا اور عوام کے مسائل کیا ہیں، اس کو تو شاید کوئی ڈسکس نہ کرے، لیکن آج کے جو برننگ ایشوز ہیں وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ عمران خان کو فوری نکالا جائے، میاں شہباز شریف صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سلیکٹڈ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اسلام آباد سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو پچھلے دنوں جوائنٹ سیشن ملتوی ہوا ہے وہ اپوزیشن کی کامیابی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون سازی عوام کی فیور میں ہو یا کچھ بھی ہو، ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں دینا اور نہ کوئی تجویز پیش کرنی ہے۔ وہاں کیا ہونے جا رہا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ڈیبیٹ تھی اور اس بل پیش ہو رہا تھا، اور نیب آرڈیننس جس کے متعلق اس سے پہلے پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کو اس زمانے میں باقاعدہ وارننگ دیتی رہی کہ اس کا کچھ کر لو، لیکن اس وقت نہیں مانے۔ پھر جب وہ خود زد میں آئے تو اب پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ڈریکولین قانون ہے۔ تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان کر کیا رہے ہیں۔ جو اس وقت پی ٹی آئی کے الائز ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے اور انڈیویجولز بھی ہیں، وہ ہر وقت ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب حکومت نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا ہے۔ کون کون سے مطالبات ہیں، یعنی حکومت جب کسی مشکل میں پھنستی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہی گاڑی میں جب بیٹھ گئے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن انہی موقعوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سودا بازی ہوتی ہے اور وہ پھر سودا اگر ہو جاتا ہے تو پھر سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج الائز جو پی ٹی آئی کے ان کا اجلاس ہوا اور ان میں وزیر اعظم نے ان کے سارے ریزرویشن سنی اور پھر ان کو یقین دلایا، اور یہ پتہ چلا کہ جو اجلاس ملتوی کیا گیا تھا وہ اب بدھ کو یعنی 17 تاریخ کو ہوگا اور اس میں بل پیش اور پاس کیے جائیں گے۔ اب اپوزیشن کیا کرتی ہے، اپنے پورا زور وہ ان کا گمان یہ ہے کہ اس کو ہم روکیں گے، یعنی کوئی بھی بل عوامی بہبود کے لیے یا کچھ ہم اپنے اناج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ججز ریٹائر ہوتے ہیں وہ ایسی اچھی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ پھر پوری قوم ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ جسٹس افتخار چودھری اس ملک کے وہ پٹھا بٹھا کے گئے اور وہ ایسے سو موٹو لے کے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ریکارڈک ہو یا کچھ ہو، پھر دولت کے انبار لے کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے متعلق بھی ریزرویشن رہی کہ وہ ڈیم فنڈ لے گئے، لیکن پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے کہا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں 11 بلین جو 12 بلین ہو چکے ہیں۔ اس طرح لاہور میں ایک چیف جسٹس تھے جو اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر جب انہوں نے 1.5 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ وجہ پاکستان کی جوڈیشری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کا بھی ہم بالکل عہد بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جو ہماری نمبرنگ ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ بالکل روز روشن کی طرح ہے۔ ساہیوال سے تعلق رکھنے والے کیسے جج جن کا نام رانا شمیم تھا، کیسے وہ گلگت بلتستان میں پہنچے، وہاں کے چیف جسٹس بنے، اور ان کا پھر ضمیر جاگا۔ پہلے وہ پتہ نہیں کیا بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے، بعد میں اٹھے اور انہوں نے جا کے لندن میں کسی نوٹری پبلک سے تصدیق کرایا کہ مجھے اب یاد آیا کہ ایک دفعہ 2018 کے الیکشن میں ثاقب نثار صاحب جب میری دعوت پر یہاں آئے تھے تو یہاں انہوں نے ایک ٹیلی فون کیے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحبہ کو آپ نے بیل نہیں دینی کیونکہ الیکشن جب تک ہو نہیں جاتے۔ کہاں تک سچائی ہے، لیکن اس کو ہمارا پینل اس پر بات کرے گا۔ اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ کریں تو کریں کیا کہ سارے سینیریو میں مجھے بتائیے کہ عوامی مسائل کہاں ہے وہ میرا پاکستان، وہ جو 70s کا پاکستان جہاں ٹرانسپورٹ تھی، صاف پانی تھا اور پھر تعلیم تھی، فری تعلیم اور ہیلتھ کا نظام بہتر تھا۔ یہ سیاستدانوں کے کارنامے اور میں ان کے درمیان دوسرے لوگ بھی آتے رہے، ان کا بھی احتساب میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ تاریخ کرے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس علی، یہ پی ٹی آئی کی ایم پی ایز ہیں، اور زیبا ناز صاحبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ویمن ونگ پنجاب کی عہدیدار ہیں اور سینئر اپنے کاف لیگ میں ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ اب بتائیے زیبا ناز، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کاف، اگر وہ پی ٹی آئی والے بیچارے ڈرے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، اگر ہم وہاں اپنے کینڈیڈیٹ نہ بٹھاتے تو یہ کامیاب نہ ہوتے۔ آپ کو وزارتیں بھی ملی ہیں اور انجوائے بھی آپ سپیکرشپ کر رہے ہیں
اور مونا سلائی بھی آپ کا تھا، وہ نہیں بناتے تھے، بنا لیا. اب کیا چاہتے ہیں؟ کون سی ریزرویشن ہوتی ہیں جو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں یہ باتیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اقبال شاہد صاحب کہ آپ نے آج اتنے پرجوش اور گرم خبروں کے درمیان مدعو کیا ہے. اور میں آپ کو مسلم لیگ کاف جو کہ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی ہے اور ہمیشہ اپنے وعدے نبھائے ہیں. ابھی چودھری مونا سلائی اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ساری جتنے بھی عمران خان صاحب نے مسلم لیگ کاف کی قیادت کی تمام تحفظات دور کر دیے ہیں، اور جس کی بنیاد پر جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس میں مسلم لیگ کاف بڑے زور سے اور بڑے بھرپور بیچ میں شامل بھی کرے گی اور بھرپور اس میں پارٹیسپیشن بھی کریں گے. باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیالی میں شور مچانے والے ہیں، یہ بچاتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے. اور سیاست میں رواداری کی سیاست ہوتی ہے. کی طرف سے جو بیان آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ طارق بشیر چیمہ کو آپ نے آگے لگایا ہوا، پھر آگے آتے ہیں اور ہو جاتا ہے سیٹل. لیکن پوری جو مشینری ہے، میڈیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت آج گئی کل گئی، آج گئی کل گئی. تو یہ بھی تو اس سے نکلنا بھی تو ضروری ہے نا. دیکھیں میں آپ کو اسی طرف لے کے آ رہی ہوں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں یہ ہمارے ایک پارٹی کے رکن ہیں. اس کے خاتمے کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، اس کو ہم بعد میں بات کرتی ہوں. ہماری پارٹی نے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی وہ مہنگائی کو ختم کریں. یہ جو ان کی ہمارے ساتھ مہنگائی کے اوپر آپ بھی ساتھ ہیں، آپ سپیکر ہیں، جی اسی کئی باتوں پہ میں نے آپ کے پہلے بھی پروگراموں میں کئی دفعہ کہا ہے جہاں وہ رانگ ہے ہم ان کے خلاف بات اٹھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مہنگائی کو ختم کریں، لوگوں کو نوکریاں بھی دیں، لوگوں کو گھر بھی جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ بھی کریں. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر پابند نہیں رہتے، مجبوراً ہمیں آپ کے خلاف ہونا پڑتا ہے، کیونکہ کل کو ہم نے بھی ان لوگوں کو منہ دکھانا ہے. ہم نے بھی پاکستان کی سیاست لے کے جانا ہے. اور پاکستان کا مین ہمارا حسن یہ ہے کہ ہماری عوام جو سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ اور در بدر رول رہی ہے، وہ کسی کو روزگار ملے. یہاں پہ لوگ جو دھکے کھا رہے ہیں اور جو لوگ بچارے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، کہ لوگ دھکے مارنے پہ مجبور ہیں، کم سے کم ان کو نوکریاں ملے اور وہ اپنے بال بچوں کو، اپنی فیملیوں کو طریقے سے عزت سے پال سکیں. مارشل صاحب السلام علیکم. مارشل صاحب جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. پہلے تو یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جس کے تحت نہ 2 پارٹی نظام ہے، نہ 3 پارٹی نظام ہے، یہ کوئی 150 پارٹی نظام ہے جس کے 4-5 بندے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اتفاقاً وہ الائز بن جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر حکومت جس کے پاس بڑی زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ منہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور سارا اوپر سے اپنے روٹی کے اوپر سے مکھن وہ کھا کے چلے جاتے ہیں. تو بدنامی ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی. اس وقت جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی بل پیش ہوتا ہے تو مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم ہے وہ بالکل روٹ جاتے ہیں، پھر مان جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ میاں صاحب کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں اور ہمارے ہاں جہاں پہ جمہوریت جو ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ یہ پروان چڑھ رہی ہے، لیکن جمہوریت پروان چڑھانے کے لیے جو 2 بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ کسی سوسائٹی میں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا شعور اور ذمہ داری ایک شہری کی حیثیت سے. دوسری چیز جو ہے ایک اوور آل ایک تعلیمی معیار ایک ایسا ہو کہ ہر بندے کو اپنے رائٹس، اپنی ڈیوٹیز، اس کی ووٹ کی اہمیت، پارلیمنٹ میں لوگوں کو میں نے بھیجنا کیوں ہے، اس چیز کی اہمیت اسے پتہ ہو. اور تیسری چیز جو اس سارے سسٹم کو
کھڑا رکھتی ہے انصاف کے ساتھ، وہ جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ مارشد صاحب بات درست ہے، مجھے بتائیے کہ مثلا میاں شہباز شریف صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے بھی کیسز جو ہے عدالتوں میں موجود ہیں، پیپل پارٹی کے موجود ہیں، فضل الرحمان کے موجود ہیں، یہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ کہ حکومت کو گھر جب بھیجنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں، اس میں عوامی جو نام یہ لیتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم نکلے ہیں، کیا عوام کے لیے نکلتے ہیں یا اپنے کے لیے نکلتے ہیں؟ جی دیکھیے جی، عوام کے لیے تو بالکل نہیں نکلتے، اور نہ ہی عوام ان کے ساتھ نکلتی ہے۔ وہ تو جو پیڈ لوگ اور دہاڑی دار لوگ ہوتے ہیں یا مدرسوں کے بچے بچارے ہوتے ہیں، مجبوراً وہ نکلتے ہیں۔ جس دن کسی ملک میں جینون عوام سڑکوں پہ آ جائے تو اس دن اس ملک میں انقلاب آ جایا کرتا ہے، اور یہ انسانی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ یہ عوام کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں نکلتے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی تحریک جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی، وہ صرف ایک بلیک میلنگ کرتی ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ نہیں، اگر عوامی مفاد کے لیے پارلیمنٹیرین نے بھلے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو تو وہ بل وہاں کوئی نہیں لے کے آتی ہے اس کی ویلفیئر کے لیے، تو پھر وہ پوری تنخواہ لیتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ ایک پارٹی تقریر کر کے فوراً نکلتی ہے، دوسرا بندہ جواب دینا شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں جی کورم جو ہے وہ گن لیں، کورم ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر ان کی تنخواہیں بھی تو کاٹنی چاہیے جو اربوں روپے میں جو بن رہی ہیں، کہ جتنے گھنٹے آپ وہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی تو ان سے کاٹیں۔ بڑا سیدھا سا جو ہے نا وہ ہے کہ وہ کوئی بھی حکومت جو موشن لے کے آتی ہے یا جو بھی وہاں پہ بل جو ہے نا وہ پیش ہوتا ہے، تمام جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ بڑا ایک بیسک جو ہے نا وہ ہے۔ اب بل کو پڑھنا تو چاہیے، اسے اپنے سجیشن بھی دینے چاہیے، اپوزیشن دے وہ سکتی تو ہے۔ اس صورت میں ہونا، آپ بات کر رہے ہیں آئیڈیلزم کی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہمارا پولیٹیکل جو ہسٹری ہے اس میں کبھی بھی آئیڈیل انوائرمنٹ کبھی رہی نہیں، آئیڈیل انوائرمنٹ کبھی کسی نے پنپنے ہی نہیں دی۔ اور یہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ جب بھی حکومت جو ہے وہ کسی پریشر میں ہوتی ہے یا پرسپشن یہ بلڈ ہوتی ہے کہ حکومت اس وقت جو ہے پریشر میں ہے یا پریشر میں آنے والی ہے، تو جو کوئی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک پارٹی پہ یا کسی ایک حکومت کا ذکر نہیں کر رہا، اس کے جو الائیز ہوتے ہیں، جو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے اپنے مطالبات منوانے کا، اور وہ حکومت کو پریشرائز کر کے اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ گاڑی جو ہے پٹری پہ دوبارہ چڑھ جاتی ہے۔ اور انہی بیساکھیوں کے ذریعے ہمارا یہ جو ٹوٹا پھوٹا جو ایک نظام ہے یہ چل رہا ہے۔ یہ اس پورے نظام کو بشمول جوڈیشری کے اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ تو میں سمجھتا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو تانا دیتے ہیں، یہ درمیان میں حکومت جس وقت کوئی بنتی ہے اسی دن شروع ہو جاتے ہیں حکومت گرانے کے لیے۔ عوام کے مسائل کہاں جائیں گے؟ سسٹم جو ہے یہ کسی کام کا بھی ہے یا کیا اسے بدلنا پڑے گا؟ یہ تو یہ اس صورت میں بدلیں گے جب یہ جینونلی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اقتدار میں آئیں گے۔ عموماً جو ہے یہ تو عوام کے ووٹوں سے ضرور آتے ہیں، لیکن یہ عوام کے اوپر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو جب تک یہ اپنا اورینٹیشن ٹھیک نہیں کریں گے، اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے۔ ماشاء صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شمسا علی، مجھے بتائیے کہ دعوے بڑے بڑے ہیں، کام بھی ہے، 22 سال جدوجہد کہتے ہیں، آپ تو 24 سال ہو گئے یا 25 سال آگے ہو گئے، 3 سال آپ کو ہو گئے۔ آپ اشاریے بتاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں ہمارا اتنے ریزرو ہو گئے ہیں، ڈالر بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور کس طرح مینیج کرنا ہے، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب سال آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہے، چینی مہنگی ہوتی رہی، سٹے بھی آتے رہے، جب آج آپ چھاپے مارتے ہیں گوداموں کے اوپر اور کھاد کے اوپر بھی، تو یہ پہلے کسی کو خیال نہیں آیا۔ پنجاب میں تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی کافی حد تک پریشان ہیں کہ آپ یہاں گورننس جو ہے جو آئیڈیل ہونی چاہیے تھی وہ بالکل نہیں ہے۔ جی شکریہ جی، پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ نے بڑے اچھے برننگ ایشوز پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے شاہد صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ چینی اب جو سستی ہوگی پہلے نہیں ہوئی تھی، دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ جب پہلے دن ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو خان صاحب نے سارے بیوروکریسی کو، سب لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھیں اب ہم نے اپنے ملک کے لیے ہر
نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جی میرا نام کیا ہے, میں کس پارٹی سے پہلے کے ساتھ تھا یا نہیں تھا, کیونکہ بہت پولیٹیسائز آپ کو پتہ ہے, چاہے ہماری بیوروکریسی ہو چاہے پولیس ہو, سب پولیٹیسائز ہوئے ہوئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, اس بات میں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور ہم نے بھی, ہمارا یہ کوشش تھی کہ ان لوگوں کو ہم سب سمجھائیں کہ آپ لوگ اپنے ملک کے لیے اپنے جو ہولڈرز ہیں, جتنے بھی یہ ذخیرہ اندوز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور سیدھے طریقے سے یہ چلیں. شمس علی, یہاں تبلیغی جماعت کے 15 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے دنیا میں, دوسرے نمبر پر میں حج کرتے ہیں. مجھے بتائیے اگر تبلیغ سے ہی عمران خان نے جو کہا ان کو جی تقریر کی, تبلیغ کی, تو اس طرح چور باز آتے ہیں. دیکھیں بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اذان کی آواز وہ سنتے نہیں ہیں, صراط المستقیم, چور کے لیے تو ڈنڈا ہی ہے. اب ہمارا تو دیکھا نا, اب ہمارا ایک نظام ہے نا, ڈنڈا بھی آپ کو پتا ہے ہم کس حد تک استعمال کس طرح ہو سکتا ہے. جیسے مارشل صاحب نے کہا کہ یہ جب تک کہ جو عوام ہے ان کے تک پیغام پہنچایا جائے کہ آپ نے اپنے ایسے لوگوں کو لے کے آنا ہے کہ جو آپ کے ملک کے لیے, آپ کے لیے بہتر کرے. تو کچھ حد تک تو آپ دیکھیں نا, ایک منٹ, ہاں میں ایک منٹ تھوڑی سی بات میں ایک بات کا جواب دینے لگی ہوں کہ 3.5 سال میں, آج 3 سال میں, 3.5 سال میں ایک میسج بھی آپ عوام کو کنوے نہیں کر سکتے. نہیں, اب میری آپ بات سنیں, ابھی بھی یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ عوام باہر نہیں نکلی, اس لیے کر کے کہ ان کو پھر بھی نظر آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بے حد کوشش کر رہے ہیں. بات سن لیں, ابھی بھی میں نے یہ آ رہا تھا, یہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ اب کیونکہ ویسے تو اچھی بات ہے, جواب اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جی بالکل, میں آپ کو جواب بھی دے رہی ہوں کہ میڈیا جو ہے نا اس میں نیچرلی صبح دوپہر شام اب اتنی قیمت ہوگی, اب اتنی بڑھ گئی, اب اتنی نیچے ہوگی, اچھی بات ہے, انفارمیشن ہونی چاہیے. پہلی حکومتوں کی وجہ سے اس دفعہ اتنی ڈیٹیل نہیں آتی تھی. ایک زمانے میں جب فیڈرل گورنمنٹ نے بینکوں کے متعلق پالیسی سینٹرلائز کی تھی تو پنجاب میں سب سے پہلے پنجاب بینک بنا تھا, پھر سندھ بینک بنا, خیبر بینک بنا. آپ کو سمجھ 3.5 سال میں ایکسپرٹ کو نہیں آئے کہ یہاں کچھ ٹی وی کھول لیتے, سارا دن وہ بتاتا رہتا کہ یہ ریٹ ہے. میں نے یہی کہا نا کہ جی کئی جو چینلز ہیں, اب چینلز اتنے زیادہ ہیں کہ ظاہری بات ہے, ابھی آپ دیکھیں گورنمنٹ کھول لینا جس پر لوگ اعتبار کریں. اگر ہم فیک نیوز کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں پھر ہمارے خلاف ایک بات آ جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ گلوبل ہنگر ایک یہ ہے انڈیکس, یعنی کہ دنیا میں جو بھوک کا جو انڈیکس ہے اس میں 2016 میں پاکستان جو تھا وہ 107 نمبر پہ تھا, 116 ملکوں میں سے 107 نمبر پہ تھا. اس وقت 2022 میں وہ 92 نمبر پہ, یعنی کہ 15 وہ انکریز کیا. کسی کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسے انکریز ہوا, حالانکہ کرونا بھی تھا ہمارا, اور سب دنیا میں اس وقت دنیا میں 30 سال کی بدترین انفلیشن جو افراط زر ہے وہ چل رہا ہے سارا. کچھ چیزیں شمسہ میں نے ذرا مجھے بتائیے کہ یہ تو مہنگائی ہوگی, آپ ادھر آ گئے, میں تو یہ ایک بڑا سبجیکٹ اوپر رکھا تھا کہ آپ کے الائز, آپ ان سے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے. تا وقت ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں, آپ پہلے ان سے اتنا کوارڈینیشن رکھیں, ان کے ساتھ ان کو بلایا کریں, ان کے ساتھ آیا کریں, تو تاکہ یہ فاصلے لوگوں کو نظر نہ آئیں. بالکل. تو آپ ان چیزوں میں مجھے بتائیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کبھی کسی علماء کرام کو ملتے دیکھا ہے, انجمن تاجروں کو ملتے دیکھا ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو ملتے دیکھا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دیکھا ہے, چیمبر آف کامرس کو ملتے دیکھا ہے, کبھی سجادہ نشینوں کو ملتے دیکھا ہے. وہ کس کو ملتے ہیں؟ نہیں, ان کو وفد وغیرہ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں, وہ خود بھی جا کے شامل ہوتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ اتحادیوں کی بات, بالکل ہمیں بڑا, میں سمجھتی ہوں کہ اپنے اتحادیوں کا ہمیں بہت ان پہ مان بھی ہے, اور بڑا ہمیں ان پہ اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ بھی ہماری طرف پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. اور دیکھیں دوسرا جو ہمارے خاص طور پہ جو پنجاب میں ہماری اتحادی ہیں, وہ تو ایک اتنے آپ سمجھیں کہ ایکسپیرینسڈ وہ ہیں گروپ ہے, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بالکل اگر وہ ہمیں کوئی بات یہ بتا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ہماری پہلی دفعہ حکومت ہے, لیکن اگر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ نے ہمارے تھوڑا سا ہمیں تحفظات ہیں, تو ہم ان سے اگر سیکھ لیں گے. تو عمران خان صاحب نے اپنے انا کو اتنا اونچا نہیں کیا ہوا کہ وہ کسی سے بات ہی نہ کرے, ہم تو بار بار بات کرتے ہیں, اور ہم ان سے بہتری کی امید کرتے ہیں. ریبا سے پوچھتے ہیں کہ کاف لیگ انہوں نے بڑی لمبی حکومت کی ہے, تو آپ کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ جی ہم سکھانے کی جب کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں. اب ظاہر ہے ایک بچے کو پڑھنا نہیں آتا, سوری, تو اس کو کوئی سمجھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹھ کے سنے,
समझे और उस पे एप्लीमेंट करे। हाँ। अब ये तो नहीं है कि वो सुन के उस्ताद पढ़ा के जाता है तो दूसरी दफा वो बुक्स बंद करके तो वो अपनी बुक्स खोल के बैठ जाता है। कौन से बच्चे की उस बात पे कर रहे हैं? इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। वो तो खैर ना क्योंकि कहीं वो मेरी वो बात तो सुने आपको ना। पढ़ा रहा है। हाँ, जी जी पढ़ा रहे हैं ना, और यही रिजल्ट निकला है ना पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क बेहतर हो गया आगे से बहुत, बेड़ा गर्क हो ग्लोबल- गया ग्लोबल और हर आवाम तरह से पिसके रह गई है। आवाम की तरफ कहीं भी किसी जगह पे कभी आवाम में जाके देखे आवाम का नजरिया क्या है, आवाम क्या सोचती है पीटीआई के बारे में। जिस बंदे ने इमरान खान का वोट डाला है, मैं डोर टू डोर जाती हूँ, हमारी पार्टी डोर टू डोर जाती है, हमारी पार्टी हर बंदे गरीब अमीर हर तबके के बीच में बैठते हैं। हमें पता है आवाम क्या बोलती है, आवाम से हमने वोट लेना है। इस महंगाई का रिजल्ट, इस महंगाई का रिजल्ट क्या निकलेगा ये तब पता चलेगा जब आप उनमें बैठेंगे। मुझे बता दें नवाज शरीफ ये क्या नाम है इमरान खान साहब इस 3-3.5 साल में किस जगह गए हैं वोट लेने के लिए? तो वो NA 131 पे भी घूमते रहे। मैंने भी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, मैं भी वहीं घूम रही थी, साद रफीक भी वहीं घूम रहा था, हम भी सारे एक जगह पे ही थे। उसके बाद मुझे बताएं इमरान खान साहब कौन कौन से रोडों पे फिरे हैं, नहीं क्यों नहीं, कौन कौन सी जगह पे गए हैं? मैं बताती हूँ आपके तो ये लोग कभी वोट लेने की हद तक तो हर किसी को सलूट भी मारते हैं, खाने भी खिलाते हैं, हर गरीब गुरबा की बात भी सुनते हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकी गर्दनों में सरिये आते हैं तो ये कुछ नहीं ब्रेक का टाइम हो गया। एयर मार्शल साहब, मैं नहीं समझती कोई किसी किस्म एयर मार्शल साहब, जी मियां साहब। अच्छा सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूं कि ये पाकिस्तान में आपने देखा कि एक ज़माने में टेलीफोन होते थे जजों को, फिर कई जज बाद में अपनी याददाश्तें लिखते हैं पाकिस्तान की। आम तौर पर दुनिया में ये रिवाज नहीं होता, ये टॉप सीक्रेट है। आज एक नई यानी डेवलपमेंट हुई है, डान में जो स्टोरी छपी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सुबह मोटो भी एक्शन भी लिया है, उस पर हम मोहतात गुफ्तगू करेंगे इसलिए। लेकिन सवाल बहर मौजूद है कि जस्टिस जो राना शमीम साहब हैं वो रिटायरमेंट के कितने साल बाद लंदन जाके उसी नोटरी पब्लिक से ठप्पा लगवा के उनसे हल्फ उठाया कि मुझे जस्टिस साकिब निसार साहब जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने मेरे पास आए हुए थे तो मैंने उनको देखा को टेलीफोन कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम की ज़मानत नहीं लेनी है सिलेक्शन तक। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। एयर मार्शल साहब, सवाल तो मैंने वक्फे से पहले कर लिया था लेकिन दोबारा दोहराता हूँ कि आपने देखा है कि इस वक्त मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक हो या वो प्रिंट मीडिया हो उसमें बगैर तस्दीक शुदा स्टोरी छपती हैं, फिर उन पर बहस होती है, अदालतों का वक्त हर्ज होता है, फिर यानी फिर पूछता कोई नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुबह मोटो नोटिस भी लिया, सुबह सबको बुलाई, मीर शकील और रहमान को भी बुलाया हुआ है कि पाकिस्तान में मीडिया किसी की पकड़ी छालते छालते उस हद तक चला जाता है। और आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ कायद उनकी बात वो आ रहे हैं और इधर मरियम नवाज शरीफ ने कहा जी हम जीत गए हैं तो सजा जो है गलत दी गई है, और ये इस तरह की चीज़ सामने आ रही हैं। ये लोग पहले कहाँ होते हैं इस किस्म के जज? जी मास्टर साहब, शमसा आप बताइए। जी हाँ जी बिल्कुल, अभी आप देखिए जो इस वक्त खबर आ रही है ये मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा हमारी अदलिया पे हमला है, सिर्फ अदलिया पे नहीं हमारी पूरी रियासत पे हमला है। अब फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तान के लोग इज्जत नहीं करते, जब आपके जो 3 दफ़ा के बने हुए वज़ीर आज़म वो ऐसे ऐसे स्कैंडल्स के पीछे हैं। ये वही कैलिबरी फॉन्ट वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आया ना, ये जो जिसने ये तस्दीक की है जो नोटरी पब्लिक है, उसने 4 लगातार जो नवाज शरीफ साहब के 4 लगातार डिफरेंट जो एफिडेविट थे वो इसी नोटरी पब्लिक ने सारा ये इसको डील किया। और वहाँ हमारी तरह को बैठा हुआ है तो जाहिर बात है जी, अब आप जब जाएंगे तो एक बंदे के पास बैठे की बात ही है ना कि जी जो ये जज उसके पास कैसे चलेगा अगर फर्जमल मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। देखिए बात यह है कि उसको तो फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको कागज लिख के दे दिया, उसने नोटराइज करके आपसे पैसे ले लेने, क्योंकि वो ये एक ही सूट करता है। यहाँ से ये गए थे अपना जो थे क्या नाम एयर मार्शल साहब लाइन पर आ गए। एयर मार्शल साहब सवाल तो मैंने कर लिया था गारमेंट, दूसरा फिर आपने सुन भी लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए जी मियां साहब बात ये है कि ये बड़ी एक आपने सवाल के साथ ही एक शर्त लगा दी गई, मुहतात तबसरा हम करें।
ہاں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم محتاط تبصرہ کرتے ہیں لیکن حقائق کو ہم نہیں جٹلا سکتے کہ دنیا میں 122 نمبر پر ہے ماشاءاللہ. وہ تو میں نے نہیں بنایا. ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم جوڈیشل سسٹم کی, جوڈیشری کی جو نا تہہ دل سے عزت کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ مطلب ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو اس وقت کے جو ججز تھے کبھی کسی کا جو ہے نا لوگوں کو اخبار میں, اس وقت صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, وہ کبھی کسی کا نام نہیں آتا تھا, کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب کس نے ٹیک اوور کیا اور کب کون ریٹائر ہو رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اتنی میڈیا لائم لائٹ میں آ گئی ہے کہ جب تک جو ہے نا پرائم ٹائم میں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ججز کے حضرات کو ٹائم نہ ملے, وہ جو ہے نا وہ مثلا دوران سماعت پھر وہ ریزرویشن دیتے ہیں, پھر وہاں سے ٹی وی اٹھاتا ہے. یہ افتخار چور صاحب کے زمانے میں یہ پورے ٹاپ پر تھا. میاں صاحب پہلے لوگ کہتے تھے کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, ججوں کا قلم بولتا ہے, جج خود خاموش رہتے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ ججز بول رہے ہوتے ہیں اور جب فیصلے لکھتے ہیں تو ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ قاتل کو سزا ہوئی ہے یا مقتول کو سزا ہوئی ہے. یہ تو بدقسمتی ہے ہماری. اور یہ جن جج صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو انتہائی ایک شرمناک بات ہے کہ اب مطلب ان کی شاید کوئی ویڈیو نہیں ہوگی مریم بی بی کے پاس, تو انہوں نے جو ہے نا اب ان کا ایفیڈیوٹ وہاں سے بنوا دیا ہے. تو ادروائز میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کھا رہا کہ ویڈیو ہے, بہرحال اللہ جانے کیا کہہ سکتے. جو ہے نا یہ چند دن وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اسٹارم ان کپ آف ٹی ہوگا, اس کے بعد یہ چیز نہیں. آج سارے ملک کو بخار ہے, تمام میڈیا کو بخار ہے. آپ سارے چینل چیخو پکار کر رہے ہیں کہ یہ جی مسلم لیگ نون کا اپنا ایک پوائنٹ ہے ہوا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے. اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو یہ وہی جج صاحب ہیں جو پلین ہائی جیکنگ کیس میں سعید مہدی صاحب کے اور میاں نواز شریف کے وکیل تھے. دیکھیں تلاش کر لیتے ہیں, لوگ تلاش کر رہے ہیں. جی بالکل یہ وہی ہیں, آپ ذرا سرچ کر دیجیے گا, یہ وہی ہیں. اور یہ وہی ہے جو ریکارڈ میں ہیں. جب شکیل آفریدی کو سزا ہوئی ایبٹ آباد والے کیس میں, تو اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا وہ چیز جو ہے وہ بھی آپ پرانی فائلوں میں دیکھ لیجئے, وہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو یہ ان لوگوں کی مارشل صاحب مجھے بتائیے کہ پاکستان ہو یا کوئی ملک ہو, ملک ترقی ہی نہیں کر سکتا. آپ جنگ عظیم دوم کے بعد کے چرچل کے بیانات دیکھ لیں کہ انصاف جب تک اب سندھ میں قتل ہو جاتا ہے کوئی غریب آدمی, ہمارا یہاں کو ہو جاتا ہے بڑے آدمی کے وہ فیصلے 49,000 کے سپریم کورٹ میں ہے, لاکھوں کروڑوں نیچے ہیں, صبح موٹر چل رہے ہیں. کیا کریں؟ دیکھ لیں, بھلے وہ برطانیہ ہو, وہ یورپ کا کوئی ملک ہو, وہ امریکہ ہو, جہاں پہ جمہوری نظام کو پنپنے کا موقع ملا ہے وہاں پہ وہ جوڈیشری کے زیر سایہ رہا ہے. جہاں جوڈیشری کے اوپر کوشچن مارک آیا ہے وہاں پہ نہ پولیٹیکل سسٹم. مارشل صاحب جب ٹرمپ جو ہے اس نے آپ نے دیکھا کہ جس وقت حلف اٹھایا اور مسلمان 6 ممالک کے اوپر اس نے سینکشن لگائیں, صرف ایک جج نے 1 گھنٹے کے اندر اس کے آرڈروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. جی اس لیے کہ ججز جو ہیں امریکہ میں, ججز جو ہیں وہ اپنے پرکس پریولیجز اور اپنے روزگار کے لیے وہ اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کی طرف نہیں دیکھتے. ہمارے ملک میں ہمارے بھی بہت اچھے جج ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہوتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ججز بھی بہت اچھے ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کہیں نظریہ ضرورت اپلائی ہوا ہے, جہاں پہ بھی کہیں تاریخ میں جو ہے نا لوگوں نے نظریں اٹھائیں, وہ طریقہ حصہ ہے. آتے ہیں ماسٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. دیکھیں جی جسٹس منیر سے لے کے افتخار جسٹس منیر لگا لیں یا آپ اس کے بعد بھی چلتے رہیں. بے نظیر کی حکومت بحال نہیں ہوئی تھی, جنیجو کی حکومت بحال نہیں ہوئی تھی, اور میاں نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی تھی. طریقہ حصہ ہے. جی کیا کہیں, اور یہ ہمیں اس پہ سوائے افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے, کیونکہ پھر وہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب کوئی آپ اپنی مرضی کے کام ہوتے ہیں, موویاں بنا لیتے ہیں اور ان کو قابو میں کر لیتے ہیں. جب آپ نے کسی کو گندا کرنا ہوتا ہے ان کی موویاں بنا کے آپ
اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ پبلک کر دیتے ہیں. اس میں میڈیا کیا اس میں کردار ہے؟ میڈیا کا کردار بالکل جو غلط نہیں ہے. میڈیا کا کردار جہاں جہاں ہے وہ بڑا اتھینٹک ہے. میڈیا کا رول کہیں بھی غلط نہیں ہے, اور میڈیا کے رول کو میڈیا جو ہے وہ آنسریبل نہیں ہے. نہیں, دیکھیں اگر فیک نیوز چلاتا ہے میں چلاتا ہوں, فیک نیوز چلانے والوں کو بالکل غلط ہے. فیک نیوز بالکل نہیں چلانی چاہیے, اور ان کو جب کوئی نیوز چلانا چاہ رہے ہوں اس کی تحقیقات کر لیں. اس کے لیے اس کی پوری بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس بات کا مقصد کیا ہے اور یہ کس لیے آئی ہے. اور یہ بعض لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے فیک نیوز بھیج دیتے ہیں. تو میڈیا سے یہ میری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ اس کی تہ تک نہ پہنچے اس کو آن لائن نہ کیا جائے. میں بھی یہ کہتی ہوں شمسا کیا کہیں گے, کیونکہ بات تو یہ ہو رہی ہے یہ پاکستانی معاشرے کے لیے بھی جہاں گواہ آپ کے سامنے 2 نمبر ہیں, جھوٹے گواہ ہیں جہاں. اچھا جہاں پروسیکیوشن کا بھی پرابلم ہے, صرف ہم ججز کو جب کہتے ہیں عدالتوں کو, یہاں CRPC ہے, یہاں وکلاء کے گینگ ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ اس میں جوڈیشری کی بھی لیمیٹیشنز ہیں, اندر عدالتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اندر وکلاء جا کے ان کو مارتے ہیں, کئی لوگوں کو پریشر گروپ بنے ہوئے. ان حالات میں کہاں انصاف ڈھونڈے کوئی؟ یہ جی بڑے افسوس کی بات ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ افتخار چودھری صاحب کے لیے ہم نے جتنی جد و جہد کی تھی, جس طرح ہم سڑکوں پہ دن رات ہم سوار رہتے تھے اور لوگ ہمیں مذاق کرتے تھے, اور اتنا ہی غلط ان کا رویہ اور ان کے حالات ثابت ہوئے. اور اس وقت سے یہ گینگ جو بنے نا, جیسا بھی آج پہلے نہیں تھے اس طرح, اب یہ تو بالکل شتر بے مہار کی طرح انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھیں نا ہر جگہ پہ, چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے ہمارے لائرز ہوں, چاہے ہمارے میڈیا ہو, اس میں مفاد پرست لوگ ہیں. آپ کے سامنے آپ کو یاد ہے میر شکیل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ کون سا جرنلزم. اچھا مجھے بتائیے, اب لاسٹ ٹائم چل رہا ہے ہمارے پاس ٹائم بڑا کم, 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. یہ بتائیے جو آپ بدھ کو بڑی تیزی سے ضد بنا کے آپ منا کے اپنے الائز کو بھی بل 2 8 9 ہیں لیکن 2 مین ہیں, وہ پاس کروا پائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور کروا پائیں گے. یہ ہمارے کوئی فائدے کے لیے بل نہیں ہے. یہ کیا ہے, ایک وہ ہے کہ جو ووٹنگ ہے وہ سسٹم ایسا ہو کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور دوسرا آپ کا جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کے وہ مجھے بتایا کہ وہ کس کے مفاد میں, ہمارے پاکستان کیا ساتھ دیں گے؟ آپ پکی بات ہے. جی بالکل ساتھ دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. یہ حکومت جب تک ہم نے ساتھ دینا ہے, 5 سال تک ہمارا ان کا معاہدہ ہے عمران خان صاحب کا, تب تک ہم ان کے ساتھ ہیں اور پورے اتحادی ہیں. ایئر مارشل صاحب لاسٹ کمنٹس. جی کنسنسس بلٹ نہیں کرتی, یعنی ظاہر ہے اپوزیشن بھی اس پر نہیں آتی کہ وہ عوامی بہبود کے لیے کوئی بل بن رہا ہے. میں نے پہلے گزارش کی تھی, ایک دور میں نیب کے متعلق صلاح مشورے کے لیے پیپل پارٹی چیختی رہی اور نون لیگ نہیں مانی, اور بعد میں انہوں نے مانا اس بات کو کہ یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا. اب بھی پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کا کسی بھی بل کو بڑے بغیر وہ کہتے ہیں ہم سلیکٹڈ کو مانتے نہیں, ہمیں بات نہیں کریں. اس طرح حکومت کا بھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. مجھے بتائیے پھر پارلیمانی نظام کا فائدہ کیا؟ صرف تنہائیں لینی ہے پارلیمنٹ میں, اجلاس ہوتا ہے تو نکل جاتے ہیں, کورم پورا نہیں ہوتا. تو یہ آخری بتائیے کہ کیا آپ کا تجزیہ کہتا ہے کہ بدھ کو یہ بل پاس ہو جائیں گے؟ اپوزیشن بڑی تیاری میں ہے. جی میرا ویسے ذاتی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جی وہ مل جل کے جو ہے نا یہ عین وقت پہ کچھ جو ہے لوگ جو ہے نا کوورٹلی اور کچھ اوورٹلی رابطوں سے یہ کام ہو جائے گا. میرے خیال پاس ہو جائے گا. بہت شکریہ, پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا, ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. ظاہر ہے پاکستان سب کا ہے اور ہمارا بھی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ٹائم ول کم سون انشاءاللہ تعالی. پاکستان اسی طرح چمکتا دھمکتا اور آباد رہے گا. اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.